آج کی سب سے بڑی خبر تو پرویز خٹک کی پریس کانفرنس ہے محمود خان کے ساتھ بیٹھ کے سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اس کو قائم کرنے کا، علیحدہ سے ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کا اعلان کر دیا، اور تحریک انصاف کے حوالے سے اپنے جو خدشات ہیں، تحفظات ہیں اور ان کا جو طرز سیاست ہے اس کے اوپر اپنے کھل کے اظہار خیال بھی کیا، اور ایک ایکسپیکٹڈ موو تھی، لیکن شاید اتنے بڑے پیمانے پر کوئی توقع نہیں تھا کر رہا کہ بم پھوٹے گا اور اتنا بڑا دھچکا تحریک انصاف کو لگے گا یا عمران خان کو لگے گا۔ تحریک انصاف کی یا عمران خان کی جو سٹرونگ ہولڈ ہے وہ کے پی کے اندر ان کا وہ جو اسلامک ٹچ تھا وہ بھی میٹر کرتا تھا۔ وہاں پہ لوگ اسلام پسند ہیں، عملی طور پر مذہب سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، نمازی پرہیزگار، باقی پاکستانی بھی ہیں، لیکن وہاں اس چیز کو بہت پسندیدگی کی نظر سے کچھ خاص علاقوں میں تو بہت زیادہ قریب سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے عمران خان جلسوں کے اندر بار بار ریاست مدینہ کا تذکرہ بھی کرتے تھے، اور جہاں کہیں وہ بھول جاتے تھے تو ان کے پاس کوئی قاسم سوری یا کوئی اور کھڑا ہوا ان کو یاد دلاتا تھا کہ اسلامک ٹچ بھی ضرور ڈالنا ہے۔ لیکن اسی کے پی کے اندر آج پوری اگر ان کی تحریک انصاف پوری جماعت جو ہے کے پی کے کی ان کے نیچے سے نکل جائے تو بہت بڑا نقصان ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے۔ عمران خان کی پاپولر اپیل مکمل طور پر کہیں کہ اس سے ختم ہو جائے گی تو یہ بات درست نہیں ہے۔ پاپولر اپیل ان کی برقرار رہے گی، لیکن گراؤنڈ کے اوپر پوری تنظیمی ڈھانچہ اگر نیچے سے نکل جائے تو 2002 میں بھی عمران خان ایک پاپولر آدمی تھے لیکن تنظیمی ڈھانچہ نہیں تھا تو ایک قومی اسمبلی کی نشست جیتے تھے۔ ابھی پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کے اندر ان کی جماعتوں کے اندر جو ان کی جماعت کے اندر سے بڑی تعداد میں فارمر ان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو علیحدہ کر چکی ہے، اور کے پی کے کی پوری تنظیم جو ہے ان سے دور جا چکی ہے۔ تو آئندہ الیکشنز کے اندر کیا حال ہوگا پی ٹی آئی کا؟ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ بہت اچھی صورتحال نہیں ہوگی، اور کچھ ابھی سوالات باقی ہیں کہ خود عمران خان اور پی ٹی آئی کا آئندہ انتخابات میں سٹیٹس کیا ہوگا۔ کیا عمران خان نااہل قرار پائیں گے؟ کیا تحریک انصاف کے اوپر کوئی پابندی لگائی جائے گی؟ ان کے لوگ جو الیکشنز میں کھڑے ہوں گے کیا وہ آسانی کے ساتھ انتخابی عمل میں حصہ لے پائیں گے؟ ان سوالات کا جواب آنا باقی ہے۔ 2018 منظرنامہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کے اندر کھل کے انویسٹمنٹ کرنی شروع کی تھی اکتوبر 2011 لاہور کے جلسے سے، اور 2018 میں ان کی حکومت بنوائی تھی۔ 2018 میں ان کی حکومت بنوانے سے پہلے انہیں نواز شریف کو نہ صرف نااہل کرنا پڑا، اس کو جیل بھی بھجوانا پڑا، تاکہ تحریک جو پی ایم ایل این کا سٹرونگ ہولڈ ہے پنجاب، جب تک وہ توڑیں گے نہیں تب تک پی ٹی آئی کو کھڑا ہونے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود پنجاب کے اندر جو نمبر آف سیٹس تھیں پی ایم ایل این کی زیادہ تھیں، پھر وہاں جہانگیر ترین نے اور علیم خان نے انہوں نے وہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس سے ان کو جہازوں میں وہ بھر کے لائے اور ڈیلیور کیا بنی گالہ میں، جس سے پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بھی قائم ہوئی اور مرکز کے اندر بھی قائم ہوئی۔ اور کراچی کے اندر جس طریقے سے انتخابات کے اندر مداخلت کی گئی تھی وہ بھی کوئی راز والی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ آئندہ انتخابات عمران خان کے لیے بہت مشکل خبر ہوں گے، اور بہت مشکل امتحان ہوگا پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے کہ وہ انتخابی عمل کا اگر حصہ رہنے کے قابل رہتے ہیں تو اس کے اندر وہ اچھا رزلٹ دے پائیں۔ آج پرویز خٹک نے کہا کیا، پہلے وہ سن لیں۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم مل کر ایک نئے پارٹی کی بنیاد رکھیں گے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہوگا۔ ہم نے 3-4 دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے؟ کیا ہم نے جمہوریت کے راستے پہ چلنا ہے یا انتشار والا راستہ اپنانا ہے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن نہیں ایکسیپٹ کیا اور آج تک ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں؟ ملک کے لوگ سوچیں کہ تحریک انصاف نے کیوں الیکشن کے وقت ضائع کیے۔ یہ بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تحریک انصاف کا پروگرام کیا تھا۔